مگر ایسے لکھا جاتا تھا کہ جیسا جیسا نازل ہوا تھا ویسے ویسے لکھ دیتے تھے. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کو جامع القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو آج آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، اس قرآن کو بالترتیب اس کو ترتیب دی، اور حضور نے جس آیت کو جس رکوع میں جس صورت میں لکھنے کا کہا تھا، آپ نے اس کو اس صورت میں، اس رکوع میں، اس جگہ پر، اس مقام پر اس کو لکھا. اور اس طرح اس قرآن کریم کو جو الگ الگ لکھا ہوا تھا اس کو یکجا کیا. اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں. پانچویں صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو 10 مبشرہ کہتے ہیں. یعنی حضور کے 10 صحابی ایسے ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے. اور کبھی آپ غور کریں اور دربار عالیہ علی شہید پر جائیں تو وہاں پر 10 پلر ہیں، اور ان 10 پلروں کے اوپر 10 مبشرہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ وہ صحابہ ہیں جن کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. اور ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. یہ ان کی فضیلت ہے. اور چھٹی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ حیا کے پیکر ہیں. حیا، ایسی حیا جس سے فرشتے بھی شرمائیں. اور حسن و جمال بھی اللہ نے ایسا ہی دیا. یہ بڑی بڑی جو آپ کی فضائل ہیں جس سے میں آپ کو روشناس کرانا چاہتا ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ جامع القرآن ہیں، یعنی قرآن کو جمع کیا ہے، اور جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اور تلاوت قرآن کریم میں وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے اسے اور کیا چاہیے. تو اتفاقاً قرآن کریم جب وہ کھلا ہوا تھا اور آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ آیت کریمہ وہاں پر لکھی ہوئی تھی، اور آپ کے جسم مبارک کا خون جب گرا تو وہ اسی آیت پر گرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مرشد کریم، محبوب سائیں، فیضان فیروزی.
یعنی وہ خون بھی اللہ کے رنگوں میں رنگا گیا، اور خون اسی آیت پر گرنا تھا۔ قرآن شریف تو 30 پارے ہیں، اور کیا انہوں نے اس وقت وہی آیت تلاوت کرنی تھی یا وہی رکوع تلاوت کرنی تھی؟ یہ سب اس مالک کے رنگ تھے کہ میرے عثمان تم یہ قرآن کی تلاوت کرو، اور یہاں جب یہ کھلا ہوا ہوگا اور یہاں پر جو میرے رنگوں کی بات آئے گی وہاں پر تیرا رنگ بھی آئے گا۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے گئے تو مکے والوں نے آپ کو روک دیا کہ آپ نہیں آئیں گے، تو آپ نے حضرت عثمان غنی جو کہ قریش میں بہت بڑے باعزت تصور کیا جاتا تھا جن کو، اور جن کو سردار تسلیم کیا جاتا تھا، حضور نے عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جا کر مکے والوں سے بات کریں۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان غنی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ جب یہ افواہ پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ صحابہ کرام آتے گئے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے گئے کہ یا مریں گے یا مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں ان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جو میرے اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ ہاتھ اللہ کا ہے۔ اندازہ لگائے، اس سے دو مسئلے حل ہوئے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کہ مردوں سے تھوڑی بیعت لی جاتی ہے، بیعت تو زندوں کی ہوتی ہے۔ جو زندہ ہوتے ہیں ان کی بیعت لی جاتی ہے، تو حضور کا یہ فرمانا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، معلوم ہوا کہ حضور کو یہ معلوم تھا کہ عثمان زندہ ہے، لیکن یہ ایک امتحان کی گھڑی تھی صحابہ کرام سے۔ تو جب عثمان غنی کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہو گیا اور رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اور اس کو عثمان غنی نے جمع کیا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام اللہ کے ہاتھ نے ہی جمع کیا، یعنی اللہ نے اپنے کلام کو خود جمع کیا۔
تو یہ فضیلت جو اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور ایسی ہزاروں اور غنی بھی ایسے غنی، عرب میں آپ کے مقابلے کا کوئی دولت مند نہیں تھا، اور آپ نے اپنا تمام مال حال جان سب کچھ حضور کی اوپر قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین کے لیے چندہ کرنے کی ترغیب دی کہ مجاہدین صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت غریب ہیں، اور ان کے پاس کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے،